چاہیے تھے نا، اس پر اتنی سخت بات آپ نے کی، آپ کو اس پر دلیل دینی چاہیے، خاموش ہو گئے۔ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ نصاب پڑھیے، ہمارے بزرگوں کو پڑھیے، اور آپ زیادہ نہیں تھوڑا پڑھیے، آپ جس میں کہیں کوئی خلاصہ آپ کو نظر آ جائے وہ پڑھیے۔ آپ اعلیٰ حضرت بریلوی کو نہیں پورا پڑھ سکتے تو پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد صاحب کو پڑھیے، جنہوں نے ان پہ لکھا ہے۔ ایک بزرگ تھے، اور کیا بزرگ تھے وہ بھی، کیا ہستی تھی، ان کی زیارت کرنے سے محسوس ہوتا تھا کہ کیا بات۔ اور کمال لکھا انہوں نے فاضل بریلوی پہ، اور لوگوں کو ریسرچ پہ لگایا، 20 لوگوں نے ان کی نگرانی میں پی ایچ ڈی کے مقالہ جات لکھے، کام برسرے مطلب یہ یہاں کا عنوان نہیں۔ میں نے انہیں ایک حوالہ پیش کیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، جس میں فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ کسی بھی قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے ہوتے ہیں، مزار سے 4 ہاتھ، آپ کی توجہ ہے میری بات، مزار سے 4 ہاتھ۔ آپ یقین کریں سعادت مند آدمی تھے، اور میں یہاں باوضو حاضر ہوں۔ میں نے اس شخص کو جب کتاب دی تو میں نے اسے حیرت میں گم ہوتے دیکھا کہ میں نے کہا یہ مولانا احمد رضا نے لکھا ہے۔ میں نے کہا اس کو پڑھیے، 100 دفعہ پڑھیے۔ اب میں تو اس میں فاتحانہ ہاتھ کھڑے کر کے وہاں سے واپس نہیں آیا۔ میں نے اپنے دوستوں کو واپس آ کے یہ نہیں کہا کہ میری 2-3 ملاقاتیں ہوئی، دیکھو بندہ، یہ میں نے نہیں کہا، بلکہ میں واپس آیا اور گاڑی میں بیٹھتے ہی میں اپنے دوستوں سے کہا آج مجھے احساس ہوا ہے اپنی سستی کا، آج مجھے احساس ہوا ہے اپنی کاہلی کا، آج مجھے احساس ہوا ہے کہ ہم کس قدر زیادہ ناکام ہوئے اس کام میں کہ ہم اپنے بزرگوں کی خاص باتیں بھی لوگوں تک پہنچا نہیں سکے، ہم کسی کو بتا ہی نہیں سکے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا ہے، وہیں رہے اپنے 4-5 لوگوں میں بس، یہ پیغام دے ہی نہیں سکے۔ خدا کرے کہ ایسا ہو، خدا کرے کہ ایسا ہو کہ آپ حضرت فقیہ اعظم کو پڑھنے والے ہوں، اللہ کرے کہ ایسا ہو آپ اعلیٰ حضرت بریلوی کو پڑھنے والے ہوں۔ لیکن میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، اتنی مشقتیں زندگی بھر جن لوگوں نے کی، ان سے خالص پیار رکھنے والوں نے بھی پیار تو کیا اور خالص کیا، لیکن جو اصل مشن تھا اس مشن پر چل نہیں سکے، توجہ نہیں کی، غور نہیں کی۔ آپ کے پاس تو ہر وقت کتابیں ہونی چاہیے تھی، ہر وقت کتابیں بٹنی چاہیے تھی، جتنی کتابیں آپ کے بزرگوں نے لکھی ہیں تو دور دور تک مثال ہی نہیں ملتی۔ تو یہ شوق جب پیدا ہوگا نا، مزاج علمی ہوگا، طبیعت سیکھنے کی ہوگی، زیادہ باتیں نہیں کرنی، بات کو سمیٹنا ہے۔ یہ بھی چسکا ہے، اگر کبھی لگ جائے نا سرکار کی حدیث پاک پڑھنے کا، سننے کا، یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضور نے دعا دی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ تجھے دین کی فقاہت عطا کرے، تو ان کو پتہ چلا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کی احادیث کا ذخیرہ رکھتے ہیں، تو پھر ان کے گھر جاتے تھے تو استاذ کے احترام کا یہ حال تھا کہ دستک نہیں دیتے، ان کے دروازے پہ بیٹھ جاتے تھے، اور فرماتے ہیں کبھی میں یوں بھی بیٹھتا کہ میں بیٹھا رہتا، اور پھر کبھی یوں بھی بیٹھتا کہ بیٹھے بیٹھے تھک جاتا، اور پھر میں اپنے امامے کا سرہانہ بنا کے ان کے دروازے کے کونے پہ ایک سائڈ پہ لیٹ جاتا۔ ٹھنڈی ہوائیں جب مدینہ چوم کے گزرتی تو ریت میرے بالوں میں پڑ جاتی۔ فرماتی میرے استاد حضرت ابی بن کعب اپنی مرضی سے باہر آتے اور مجھے لیٹا ہوا دیکھتے تو میں ان کی آنکھوں میں آنسو بھی چمکتے دیکھتا، اور پھر وہ فرماتے ہو میرے نبی پاک کے چچا زاد مجھے بلا لیا ہوتا، میں آپ کے پاس آ جاتا، تو فرماتے نہیں آج شہزادہ بن کے نہیں آیا، شاگرد بن کے آیا، مجھے کچھ محبوب کی احادیث آپ سنا دے، میں ان کو یاد کر لوں۔ میرے عزیزوں یہ بھی ایک ذائقہ ہے، خدا را کوئی ایسی ویڈیو نہیں بچی جو ہم نے نہ دیکھی ہو، کوئی ایسی نئی داستان نہیں جو ہماری نظروں سے نہ گزری ہو۔ یعنی ابھی کسی نے تصویریں چڑھائے، 5 منٹ نہیں گزرتے ہم دیکھ بھی لیتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں جناب وہ کیا بنا، اور میری طرح کا کوئی شخص اگر کہہ دے میں تصویریں دیکھ نہیں سکا تو کہندے لو تسی ساڈیاں تصویریں ہی نہیں تکیاں، اتنا قریبی تعلق ہے۔ باہر آ جائیں، اب تو تھکاوٹ ہو گئی ہے ان کاموں سے، اب تو بعض اوقات طبیعت پہ بوجھ بنتی ہیں بعض چیزیں، عملی زندگی میں آئیں، کتاب و سنت کا شوق پیدا کریں۔ تھک گئے ہیں لوگ مال کما کما کے، تھک گئے ہیں لوگ اچھے کھانے کھا کھا کے، تھک گئے ہیں لوگ دنیا کے مسائل حل کر کر کے، تھک گئے ہیں لوگ ٹریولنگ کر کر کے، اب وہ لوٹنا چاہتے ہیں رسول کریم کے قدموں کی طرف۔
بے چینیاں بڑھ گئی ہیں، پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، ذہنی آوارگی بڑھ گئی، حالات کنٹرول سے نکل رہے ہیں، دنیا واپس گنبد خضرا کی طرف لوٹنا چاہتی ہے، دینداروں کی ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں، انہیں دینی ذوق اور دینی علم کے فروغ کے لیے جدید تقاضوں کے مطابق منظم جدوجہد کرنی پڑے گی، اور وہ طبقہ جس کے بارے میں میرا اور آپ کا خیال ہے کہ یہ بالکل بھی دین سے دور ہے. میں سفر مجھے بہت کرنا پڑا زندگی میں، تو بڑے خوبصورت تجربات ہوئے. ہم کچھ 7-8 گھنٹے والی ایک فلائٹ میں موجود تھے، تو میرا خیال یہ تھا کہ یار یہ سارے لوگ شاید دنیا دار ہیں، تو میرے موبائل میں کچھ قرآن مجید ہے تو میں شاید دیکھ رہا ہوں. تو ایک نوجوان ہم نے ایسا بھی دیکھا جس نے بال پیچھے سے باندھ رکھے، پونی پہنی ہوئی، اور اس کی حالت یہ تھی کہ پینٹ شرٹ بھی چلو لوگ پہنتے ہیں پر کچھ زیادہ ہی اس نے جدید پہن لی. تو وہ بعض لوگ ہنس بھی رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے میں بھی پڑھتے پڑھتے تھوڑا سا مسکرایا، لیکن پھر بعد میں ڈھیر سارے لوگوں نے میری طرح سجدہ صاف کیا جب وہ بظاہر فیشن میں لدا ہوا نوجوان اور ساتھ والی سیٹ پر بیٹھتے ہی سیٹ بیلٹ باندھتے ہی جب اس نے اپنی فائلوں کے اندر سے قرآن مجید نکالا، میں پڑھنا شروع کیا، تو میں بھی کہہ رہا تھا نہیں بھئی یہ اجارہ داری کوئی نہیں، یہ کسی کے گھر کی لونڈی کوئی نہیں، یہ توفیق ہے وہ کریم جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیا ہے. آپ یہ مت سمجھئے کہ یہ بگڑا ہوا جوان ہے، یہ قریب نہیں آئے. آپ اس کے اندر ذوق تو پیدا کریں، اس کا دل تو دھڑک رہا ہے، دل اگرچہ جان گزل ہے، کروں کیا کہ دل ہے. غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا. ان کو عشق کا غم نہیں لگا تو روزگار کا لگ گیا ہے، انہیں غم عشق لگائیے لگ جائے گا. یہ تو تیار بیٹھے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں جو آ کے چنگاری سلگا دے. مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، میں کہہ چکا ہوں اختلاف حسن ہوتا ہے، لیکن وہ جو ہمارے پاس آئے بیٹھے ہیں وہ دین سیکھنے آئے، ہمارے آپ سے اختلاف سننے نہیں آئے. وہ ہم سے یہ پوچھنے نہیں آئے کہ میاں وہاں کیا ہوا اور وہاں آپ گئے تھے تو وہاں کیا ہوا. وہ کہتے ہیں یار یہ جھگڑے تو باہر بھی ہم چھوڑ کے آئے، اور یہی ساری باتیں ہمیں یہاں لگ گئی. یہ ذائقہ تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کے دین کے فروغ کے لیے، کتاب و سنت کی ترویج کے لیے. حضرت بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں میں اپنے ماموں کے پاس پڑھتا تھا، اور میری طلب حدیث پاک میں اتنی زیادہ تھی کہ میرے ماموں مجھے کہنے لگے پتر تو بغداد چلا جا امام احمد بن حنبل کے پاس، میں تیرا ذوق نہیں پورا کر سکتا. فرماتے میں دریا پہ بیٹھا آنے کے لیے تو رستے میں طوفان آ گیا، وہ میں بچھڑا قافلے سے تو ایک جزیرے پہ چلا گیا، ایک مہینہ بغیر کھائے پیے گزارا. پھر کوئی سہارا ملا تو بغداد پہنچے. جو بغداد آئے تو پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل پر تو بادشاہ نے بڑی سختی کر دی ہے، گھر میں نظر بند کر دیا. میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا چلو مجھے شیخ کے گھر کا رستہ ہی کوئی بتا دے. ان کا سختی بڑی ہے، اشارہ بھی نہیں کر سکتے، کرفیو نافذ ہے. شیخ فرماتے ہیں ایک شخص کی میں نے منت کی، کہنے لگا انگلی کا اشارہ نہیں آنکھ کا اشارہ کروں گا، یہ گھر ہے امام احمد بن حنبل. کہتے ہیں وہ گھر دکھا کے چلے گئے. میرے پھٹے ہوئے کپڑے، کئی دنوں کا سفر، کبھی کھانا ملتا کبھی نہ ملتا. میں نے سوچا دروازے تک کیسے جاؤں، ارد گرد تو پولیس کھڑی ہے. پھر میں نے ایک تجویز سوچی، کپڑے پھاڑ لیے، ٹوپی اتار لی، مانگنے والا کاسا گلے میں ڈال لیا. تینوں لب دے آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں تے پارے نہیں ککھ گلیاں دے. ہن تے آکھ دے لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے تاج گدائی. سجنا اسی اپنا آپ گوایا تاں یار نے جاتی پائی. میں ایک ایک دروازے مانگنے لگا، سجنا یار منون دی خاطر اساں کی پیش بٹائے. فرماتے مانگتے مانگتے امام احمد بن حنبل کا دروازہ آیا، اور میں نے صدا لگائی فقیر ہوں دور سے آیا ہوں تو مہربانی ہو جائے. کہتے ہیں شیخ باہر تشریف لائے فقیر کو دینے کے لیے، اور جب 1 دینار وہ میرے کاسے میں ڈالنے لگے، چھوڑ دیں کہ مہربانی کریں، اتنی مزیدار بات ہو رہی ہے کیوں دخل دے رہے ہیں آپ، بات سنیں. فرماتے ہیں کہ جب وہ 1 دینار ڈالنے لگے تو میں نے ہاتھ پکڑ کے چوم لیا،
اور پھر میرے آنسو جو بہے تو میں نے کہا میں وہ والا فقیر نہیں جو پیسے لینے آیا ہوں، میرے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھیں، میں روز فقیر بن کے آیا کروں گا، آپ محمد عربی کی چند حدیثیں سنا دیا۔ کہتے امام صاحب نے بھی نظر اٹھا کے دیکھا، طالب علموں، کچھ طالب علم بھی ایسے ہوتے ہیں جو استاد کا دل کرنے لگتا ہے میں تیاری کر کے آؤں، یہ مجھ سے سوال پوچھتا ہے۔ کچھ طلباء بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے نا تھوڑا دل کرتا ہے کلاس میں بیٹھنے کو۔ شیخ فرماتے ہیں کئی مہینے میں فقیر بن کے جاتا رہا اور کئی مہینے میں کاسا آگے کر کے حدیثیں سنتا رہا، پھر حالات بدل گئے۔ حالات بدل ہی جاتے ہیں۔ ہاں حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ فرماتے ہیں بدل گئے حالات، حکومت بدل گئی، نیا بادشاہ آیا تو اس نے مدرسہ بڑا بنا کے دیا۔ کہتے ہیں شیخ مسند تدریس پہ جلوہ فکن ہوئے تو ہم نے بھی کپڑے بدل لیے۔ فرماتے ہیں امامہ باندھ کے میں بیٹھا تو طلبہ آ گئے تھے، اگلی صفوں میں رش تھا، تو ہم تو تھے نا فقیر لوگ، ہمیں تو چاہ بھی نہیں تھا آگے آنے کا۔ فرماتے ہیں میں پچھلی صف میں بیٹھا تو امام احمد بن حنبل کی نظر پڑی، پہلی نظریں لوٹ لے ماہی تیرے ہار شکارا۔ فرماتے ہیں وہ نظر پڑی تو پھر امام صاحب روئے اور پھر اپنی نشست پہ کھڑے ہوئے اور پھر فرمایا رستہ دو نا اسے، آگے آنے دو۔ فرماتے میں آگے آیا تو شیخ نے سینے سے لگایا، فرمانے لگے طلباء کو میں نے بھی بڑا پڑھایا ہے پر جیسے تو نے پڑھایا نا، یہ انداز بھی کم ہی کسی کا ملے گا۔ یہ چسکا لگاؤ حضور کی حدیث پاک کا، یہ چسکا لگاؤ تفسیر قرآن جاننے کا، یہ چسکا لگاؤ مسائل فقہ سیکھنے کا، یہ لگ جائے گا۔ آپ لگا کے دیکھو، یہ بھی اتنا خوبصورت نشہ ہے کہ آپ بڑے سارے کام بھول جائیں گے۔ یہ رنگ پیدا کرے آپ اور میں جس آستانہ پہ حاضر ہیں، یہاں کا مزاج علمی ہے۔ میں تو اللہ صاحب اللہ بڑے مہربان ہیں، حکم دے دیتے ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ جانے سے معذرت کرتے ہیں اور کچھ جگہوں پہ جانے کو سعادت سمجھتے ہیں، تو حاضر ہوتے ہیں آپ